الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كلام آخر كلامه لا إله إلا الله فدخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما محترم و معزز علماء اکرام اور عزیز نوجوان ساتھیوں بزرگوں، مجھے جس فتنے کے موضوع پر بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ فتنے کا نام ہے فیاضی فتنہ، فیاض بن یاسین کا فتنہ۔ فیاض بن یاسین ایک بندہ ہے، ایک انسان ہے جو حیدرآباد کے قریب BHEL کمپنی ہے، اس کے قریب میں وہ رہا کرتا تھا پہلے۔ اس کے والد جناب یاسین صاحب اسی کمپنی میں ملازم تھے، اور اس کے والد ایک دینی تنظیم اور دینی خدمت سے وابستہ تھے، ایک دینی تنظیم سے وہ وابستہ تھے اور بہت مخلص آدمی تھے اس کے والد جناب یاسین صاحب۔ لیکن ولی کے پیٹ میں شیطان پیدا ہوتا ہے، تو یہ فیاض ابتدا میں بہت دن تک وہ متفرق جماعتوں کے ساتھ، کبھی اہل حدیث کے ساتھ، کبھی جماعت اسلامی کے ساتھ، کبھی تبلیغی جماعت کے ساتھ، کبھی ادھر ادھر وہ پھرتا رہا، گھومتا رہا، لیکن آخر میں اس نے ایک نیا کام شروع کر دیا۔ یہ فیاض BHEL کمپنی میں رہنے والا ہے، اس کی عمر کا اور اس کی تعلیم کا کوئی صحیح اندازہ ہم کو نہیں ہو سکا، انہیں کہاں تک پڑھا ہوا ہے اس کے بارے میں صحیح معلومات حاصل نہیں ہو سک رہے۔ ان کے ساتھ ان کے علاقے کے لوگوں کا بولنا ہے، بعض کا کہ وہ انٹر تک پڑھا ہوا ہے، بعض کا کچھ، لیکن اتنی بات بالکل تحقیق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ وہ دین کا علم کسی کے پاس بھی نہیں سیکھا۔ کسی بھی مدرسے میں رہ کر قرآن پڑھنا، احادیث کو سمجھنا، عقائد سے تعلیم کا سیکھنا، عقائد سے علم حاصل کرنا، ایسا کسی بھی مدرسے میں یا کسی بھی عالم سے وہ نہیں سیکھا ہے۔ اب یہ بندہ متفرق قسم کے کام کرتا ہے، اس کا نشانہ اصل وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، بیماریوں سے بہت زیادہ لڑتے رہتے ہیں، زندگی اور موت کے کشمکش میں مبتلا رہتے ہیں۔ ایسے افراد کو، ایسے لوگوں کو وہ تلاش کر گمراہ کرنے کی فکر کرتا ہے۔ چونکہ اس بندے کا دعویٰ ہے، یہ بندے کا اعلان ہے، یہ بندہ گمراہ کرنے کے لیے یہ جملہ استعمال کرتا ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن سے ہر بیماری کا علاج کرتے ہیں، ہم لوگوں کا، بیماروں کا قرآن اور نماز کے ذریعے سے ہر بیماری کا علاج کرتے ہیں، چاہے وہ بیماری جسمانی ہو یا روحانی ہو، وہ کسی بھی قسم کی بیماری ہے تو اس بیماری کا قرآن سے علاج کرتے ہیں۔ اب یہ اس کا ایک اعلان ہے، یہ ٹائٹل ہے، یہ ایک شراب کے شیشے کے اوپر یا سینٹی کے باٹل کے اوپر لسی کا اسٹیکر لگوا دیے، دودھ کا اسٹیکر لگوا دے رہے یہ لوگ، اور بیچ رہے اپنا ہی شراب اور نشے آور چیزیں۔ اسی طریقے سے انگور کا شربت بول کے شراب کو بیچ رہے، اور اسی طریقے سے جناب فیاض بن یاسین قرآن سے علاج کے نام پر ایک لیبل لگوائے، ایک اسٹیکر لگوائے باٹل پر، اور کفر کو، ارتداد کو، اسلام سے خارج کرنے کے مشن کو فروخت کر رہے ہیں۔ جناب فیاض بن یاسین یہ لوگوں کو راغب کرنے کے لیے اس کے نمائندے، اس کے کارندے، اس کے پرچار کرنے والے، اس کی تبلیغ کرنے والے چند افراد ہاسپٹلوں میں، ہوٹلوں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ جو بندہ بار بار ہاسپٹل کی جانب آ رہا ہے تو چہرے پرکھتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، پھر ان کو کہتے ہیں کہ کتنے سال سے تم ہاسپٹل پھر رہے ہیں؟ میں دیکھا کہ کئی دنوں سے تم کو دیکھ رہا ہوں کہ ہر ہفتہ، ہر چہارشنبہ یا ہر ہفتے پیر کو تم ہاسپٹل آ رہے ہیں، مستقل پریشان دکھ رہے، آخر کیا وجہ ہے؟ اور میرے دوستوں،
جب کسی بیمار آدمی کو، کسی پریشان آدمی کو مل کر کوئی ہمدردی کے چند جملے کہتا ہے تو اس کا دل بہت بھرا آتا ہے، آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے۔ وہ بیچارہ اپنے بھرے ہوئے دل کے ساتھ، نم آنکھوں کے ساتھ اپنی درد اس سامنے والے کو بیان کرتا ہے۔ خاص کر ایسا آدمی جو ڈاکٹروں کے علاج سے امید ہار چکا ہے، جس کے سامنے موت نظر آنے لگی، جس کو یہ یقین ہو گیا کہ میری بیماری مجھے موت تک پہنچانے والی ہے، قبر تک میرے ساتھ رہنے والی بیماری ہے، جب کسی کو یہ یقین ہو گیا تو کوئی بھی آدمی ہمدردی کرا تو وہ بیچارہ اپنا درد سامنے رکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانے والوں کا نام فیاض بن یاسین ہے اور اس کا گروہ کا ہے۔ اب یہ بندے کہتے ہیں کہ بھائی آپ اتنے پریشان ہیں، ہمارے پاس ایک ایسا علاج کا طریقہ ہے، ہمارے پاس ایک علاج کا ایسا ذریعہ ہے جس کے اندر آپ کو کچھ بھی کرنا نہیں ہے، نہ گولی کھانا ہے، نہ دوا پینا ہے، نہ کچھ کرنا ہے، صرف نماز پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے۔ قرآن اور نماز کے ذریعے سے آپ کا ایمان، آپ کا علاج ہو جاتا۔ ایک وہ آدمی جسے کینسر میں مبتلا ہے، ڈاکٹر چاروں طرف سے، ہر ڈاکٹر کا کہنا یہ کہ یہ آخری اسٹیج پر ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے قبر کے۔ ہاں، تکلیف سے بچانے کے لیے، درد کو کم کرنے کے لیے ہم کچھ دوائیں دیں گے، سیکے دیں گے، چرکے دیں گے تاکہ اس کے ذریعے اس کا درد میں کمی ہو، لیکن اس کا کوئی علاج نہیں۔ ڈاکٹر امید ہار گئے۔ ویسے موقع پر یہ فیاض بن یاسین کا بندہ اگر مل کر کہہ دیں کہ بھائی قرآن کے ذریعے ہم تمہارا علاج کرتے ہیں، تو یہ بیچارہ تھوڑی دیر کے لیے یقین نہیں کرتا، حیرانگی کے عالم میں پوچھتا، پریشانی کے عالم میں پوچھتا ایسا کیسا ہو سکتا بھائی، ممکن نہیں ہے یہ ہونا۔ انہیں بولتا بھائی آپ کو اگر یقین نہیں آ رہا نا، فلاں دن، کوئی ایک دن، مثال کے طور پر اتوار کے دن ہماری ایک میٹنگ یا فلاں ایک گھر کے اندر بیٹھے ہے، وہ میٹنگ کے اندر آپ شامل ہو جاؤ، آؤ۔ اگر وہ میٹنگ میں آئے، آپ کو سمجھ میں آیا تو آپ ہمارے علاج کے طریقے کو اختیار کرو، سمجھ میں نہیں آیا تو آپ اختیار مت کرو۔ اب وہ بیچارہ چونکہ جان بچانا ہے، اب وہ جان بچانے کے لیے ہر چیز کو کرنے تیار ہو جاتا، تو انہیں بولتا چلو بھی دیکھ کے جا کے آنے میں اپنا کیا گیا، چلو جائیں گے۔ اب وہ میٹنگ کے اندر جاتے ہیں، وہ میٹنگ میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو پہلے سے فیاض بن یاسین کے طریقہ کار کی لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، یعنی فیاض بن یاسین کے فالو کرنے میں سینئر ہو چکے ہیں، بہت زیادہ منجے ہوئے فیاض کے لائن پر۔ وہ دوسرے وہ لوگ جو ابھی ابھی آئے ان کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہاں بیٹھنے کے بعد وہاں بیٹھنے کے بعد کسی قسم کا مشورہ نہیں ہوتا، جیسے اپنے پاس جماعت کی لائن سے بیٹھے تو سب مل کے مشورہ دیتے ایک دوسرے کو کیا کرنا چاہیے، اب جماعت نکالنا ہے تو کیسے، دن بھر کی فکر کرتے کہ بھائی تم کتنوں سے ملاقات کریں، کیا کیا کریں۔ وہاں ویسا نہیں ہوتا، ملاقاتیں کریں یہ مشورہ نہیں ہوتا۔ وہاں مشورہ یہ ہوتا کہ آدمی بیمار ہے تو آپ اپنی صحت کے لیے، سینئرز لوگ بولتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو صحت یافتہ بنانے کے لیے آپ لوگ کیا کیا کام کریں اس کی اپڈیٹ دو، اپنی کیفیات سناؤ، اپنی حالت کو سناؤ، اپنے اوپر جو بیتی ہیں وہ آپ بیتی کو سناؤ، اپنا درد سامنے رکھو۔ تو پہلے جتنے سینئر ہیں وہ لائن سے اٹھنے لگتے، جتنا زیادہ پرانا ہوتا اتنا پہلے اٹھ کے بولتا انہیں۔ ایک اتفاق سے ایک مجلس کے سلسلے میں ہم کو اطلاع ملی تھی، وہاں پہنچنے کا اتفاق ہوا، وہاں میٹنگ ہو رہی تھی، اس میٹنگ میں ہم بھی پہنچ گئے تھے، اور جب ہم پہنچے ہیں تو وہاں ہمارے ساتھیوں نے سب مل کر بیٹھ گئے تھے خاموشی کے ساتھ کہ تماشا دیکھنا ہے، کسی کو کوئی تعارف کرانا نہیں تھا۔ جب اس میٹنگ میں بیٹھے تو ایک بندہ اٹھا، حیدرآباد کا رہنے والا ہے، پکڑے گا نظام آباد کے ایک منڈل میں، وہاں پہنچ کر اس نے اپنا بیان دینے لگا اس میٹنگ کے لوگوں میں کہ میرے امی کو کینسر ہو گیا تھا، اور کینسر بھی بالکل آخری اسٹیج پہ تھا، دواخانے میں تھے، حیدرآباد کے بہت بڑے ہاسپٹل میں تھے، لیکن ڈاکٹر بول دیے تھے کچھ بھی نہیں، لے کے چلے جاؤ، لیکن ہمارے بھائیاں ڈاکٹروں کے پاس لکھ جانا نہیں چاہ رہے تھے۔ اب میں پورے بھائیوں سے، خاندان سے لڑ کے ہماری امی کو گھر کو لا لیا۔ گھر کو لانے کے بعد
فیاض بھیا جیسا بولے وہی سچ کرا. فیاض بھیا جو بولے وہی کرا. اس سے ہوا کیا بولے تو امی کو صحت ہونے لگی, امی اچھے ہونے لگے, امی کو پاکیزگی آنے لگی اور امی اچھے ہونے لگے. اب انہیں کچھ اور سنایا, کیا سنایا پھر تھوڑی دیر کے بعد بولتا ہوں. اس کے بعد ایک اور بندہ اٹھا, انہیں آٹو چلاتا تھا, کینسر ہو گیا تھا, کلے میں سوراخ پڑ گیا تھا اس کے. انہیں بولا کہ بھائی مجھے کینسر ہو گیا, ڈاکٹر بولے کہ وہ کلہ بھی کاٹ دیے, اس کے بعد بھی وہ زخم بڑھتے جا رہا, کچھ بھی نہیں ہے, کہتے وہ گلے بھی جاتا, کہتے کیا ہو جاتا, بولے ڈاکٹر. اب میں بھی امید ہار گیا, لیکن بھیا بولے جب سے میرا درد کم ہونے لگا اور مجھے جو سو بھیا بولے جیسا تھوڑی پاکیزگی آنے لگی اور میں اب اچھا ہونے لگا. دوسرا سنایا. تیسرا آدمی اٹھ کے بولا کہ میری امی کو شوگر ہو گیا تھا, شوگر کی وجہ سے امی چلتے وقت پیر کے ناخن کو ٹھوکر لگ گئی تھی گھر میں, اور وہ ٹھوکر کا زخم اتنا ہو گیا کہ ڈاکٹر بولا کہ ان کا ایڑی سے پیر کو کاٹ دینا پڑتا, ٹخنے سے پیر کو کاٹنا پڑتا. اتنے میں سے میرے کو ایک بھیا مل کے فیاض بھیا کے طریقے کو بتلائے, میں ان کے طریقے کو فالو کرنے لگا تو میں صحت مند, ہمارے امی اچھے ہونے لگے. اب الحمدللہ ہمارے امی دونوں پیروں پہ چل رہی. یہ سنا. اب ایک آدمی سنایا اور ایک اٹھا, ایک عورت تھی وہ سنانے والی, انہیں بولی کہ مجھے پیٹ کے اندر بچے دانی میں کینسر ہو گیا. ڈاکٹر بچے دانی نکالنا بولے, نکال دی, لیکن وہ کینسر اندر اور پھیل گیا. اب نتیجے میں ڈاکٹر بول رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے, وہ میدے تک چلے گیا, کبھی بھی تم جیسو وکٹ چلے جاتے مر جاتے. اتنے میں مجھے ہماری بھاؤ کو وہ فنا بازی ملے تسکین نام کے, وہ بازی فیاض بھیا کے طریقے کو بتلائے. میں جب سے بھیا جیسا بولے ویسی کر رہی ہوں, اب میں بہت اچھی ہوں. تھوڑے دن میں کو پاکیزگی آئی, میں بہت اچھی ہو گئی. اب انہیں سنا دی. اب اس کے بعد جب یہ سب نئے لوگ, پرانے لوگ سب سنا دیے, تو نئے لوگ پوچھنے لگے کہ بھئی ہم کو کیا کرنا, اگر ہم بھی علاج کے واسطے ہوتا نا جی. سب لوگ بول رہے کینسر والا بول رہا میں مرتے مرتے بچ گیا, بچے دانے کا کینسر, انہیں بول رہے میں اچھا ہو گیا, انہیں بستر پہ تھی مرنے والی, انہیں اچھی ہو گئی. سب اپنے اپنے اچھا ہونے کا سنائے, تو اب لوگوں کو بھی ایک شوق پیدا ہوا, بھی ایسا کیا تو بھی ہے جی, اپن بھی کریں گے. اب اس کو کرنے کے لیے لوگ پوچھے کیا کرنا بھائی, تو انہیں بولا کچھ بھی نہیں کرنا بھائی, خالی 7 کام کرنا ہے. دیکھو بس اتنا ہی کیا کرنا ہے, 7 کام کرنا ہے, باقی کچھ بھی نہیں کرنا. 7 کاموں میں پہلا کام کیا کرنا ہے, ذرا نوٹ کیجئے. پہلا کام ہے نیت کو صحیح کرنا. کیا نیت رکھنا, جو بھی ہوتا اللہ کی طرف سے ہوتا, جو بھی ہوتا اللہ کی طرف سے ہوتا, باقی کسی کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا غلط بات ہے, اچھی ہے نا, صحیح ہے نا. اس کے بعد بولتے کہ بھائی تم ایمان لانا, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ تک روزانہ پڑھنا. اچھی بات ہے نا, مگر کیا کرے, پورا کلمہ نہیں پڑھا, یا آدھا پڑھا کو چھوڑ دیے. آمنت باللہ اللہ پر ایمان لانا, کتابوں پہ لانا, ملائکہ پہ لانا, رسولوں پہ لانا, اتنا ہی. باقی کے 2 چیزیں چھوڑ دی, 2-3 چیزیں چھوڑ دی. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی, جو کچھ اچھا ہو برا ہو تو اللہ کی طرف سے, وہ چھوڑ دیے. ٹھیک ہے. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا, وہ چھوڑ دیے. والبعث بعد الموت کو چھوڑ دیے. یہ 2 چیزیں چھوڑ دو, خالی اتنے چیزیں پڑھنا بھائی, باقی کچھ بھی نہیں. 5 چیزیں پڑھنا ہے. چلیے اوکے, مان لیے, چلو تمہاری اپنی بات. اب اس کے بعد پھر اس کے بعد بولتے کہ بھائی تم لوگوں کو 7 وقت نماز پڑھنا ہے. کتنے, اپن کتنے پڑھتے, مول صاحب بول وہ تھک جاتے, 5 پڑھو بول کے. ہمارے جماعت کے ساتھیاں ٹھڈیوں کو ہاتھ لگا کو بولتے بار نماز پڑھ لے رہے, بول تو ہاتھ نہیں ہوتا. اور فیاض بھیا بول رہی 7 وقت نماز پڑھنا. 7 وقت تو کون سی, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء ہو گئے. اس کے بعد تہجد کی نماز پڑھنا, کون سی, اور ایک نماز ہے صلاۃ التسبیح پڑھنا. کتنے ہو گئے, 7 نمازیں ہوں گے. اب ان 7 نمازیں پڑھنا کتنے کام ہوئے گی, 3 کام گنایا میں. پہلا کون سا, نیت کا صحیح کرنا. دوسرا
آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ کا پڑھنا، یعنی ایمان مفصل کا تھوڑا آدھا ایمان مفصل پڑھنا۔ تیسرا کیا کرنا؟ 7 وقت نماز پڑھنا۔ ہو گیا، 7 وقت نماز پڑھ لیے۔ اب اس کے بعد چوتھا کام یہ رہ گیا کہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین اپن کیا کرتے جی؟ پڑھتے۔ انہوں بولے سورہ یاسین سننا۔ کیا کرنا؟ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کا سننا ہے۔ تو اب فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین سن رہے ہیں کان میں لگا لے کے، اور پھر اس کے بعد سونے سے پہلے ہر دن کم از کم 1 مرتبہ سورہ کہف پڑھنا، سننا، سورہ کہف کا سننا، سورہ یاسین سننا فجر کے بعد، اور سونے سے پہلے سورہ کہف کا سننا، اور اسی طریقے سے مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد سورہ واقعہ کا سننا۔ ہو گیا، 3 سورہ سننے کے ہو گئے دیکھو دن میں۔ کون کون سے؟ یاسین فجر کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد سورہ واقعہ، اور سورہ ملک، اور سورہ واقعہ نہیں سورہ ملک، سونے سے پہلے سورہ کہف، یہ ہوگی۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے بولے تو صبح سے لے کر شام تک اب جتنا وقت ان سننے کے بعد چھوٹ جا رہا نا، کتنا وقت چھوٹ جاتا؟ فجر سے لے کے فجر کے بعد سورہ یاسین سننے کتنی دیر سنتے جی؟ بہت بڑے تو آدھا گھنٹہ۔ ہمارے مول صاحب بولتے 2 منٹ میں سورہ یاسین پڑھ کو ختم کر دیتے۔ اب تھوڑا تیز پڑھ، جس کو ہلو پڑھنے آتا 20 منٹ میں پڑھتے۔ اب چلو جان ایک آدھا گھنٹہ نہیں 1 گھنٹہ سن لو، اس کے بعد پورا دن خالی صبح 6 بجے فجر پڑھ لیے، تو 6 سے لے کے 7 بجے تک سورہ یاسین سن لیے۔ اب اس کے بعد سے لے کے مغرب تک جتنا ٹائم خالی ہے اس ٹائم کے اندر فیاض بھیا کی آڈیو ریکارڈنگ سننا۔ کیا سننا؟ یہ آڈیو ریکارڈنگ کیا ہے؟ یہ قرآن کی باتیں نہیں رہتی ہے، یہ حدیث کی باتیں نہیں رہتی ہے، یہ کیا باتیں رہتے ابھی بول رہا ہوں۔ پہلے کاما گن لو شروع سے، پہلے کیا کرے؟ نماز نیت صحیح کر لیے، دوسرا کیا کرے؟ آمنت باللہ پڑھ لیے، تیسرا کیا کرے؟ 7 وقت کی نماز پڑھ لیے، چوتھا کیا کرے؟ سورہ یاسین فجر کی نماز کے بعد سن لیے، سورہ ملک عشاء مغرب کی نماز کے بعد سن لیے 5واں، 6واں کام سورہ کہف سن لیے۔ اب اس کے بعد میں سارا دن جو خالی رہ گیا اس خالی وقت کے اندر فیاض بن یاسین کے آڈیو ریکارڈنگ سن لیے۔ اب 8واں کام یہ رہے گا کہ جو احباب آپ کو میٹنگ میں جو لا کے جوڑے نا، ان کو آپ اپنی کیفیت اور اپنی حالات کی اپڈیٹ دیتے رہنا، کیفیت سناتے رہنا، طبیعت میں کیسا نیچے اوپر ہو رہا کہ کیا ہو رہا کہ سب ان کو بولتے رہنا۔ آخری 9واں کام آپ کے ذمہ یہ رہتا کہ ہفتے میں 1 مرتبہ جہاں ان کی میٹنگ ہوتی وہ میٹنگ میں شریک ہونا۔ آگے بات سمجھ، یہ 9 کام کرنے کے ذمہ رہتے ہو۔ اب اس کے بعد اب رہی بات یہ کہ وہ آڈیو ریکارڈنگ میں آخر رہتا کیا، آڈیو ریکارڈنگ کس میں کیا بھی خصوصیت ہے؟ تو میرے بھائیوں آڈیو ریکارڈنگ میں رہتا کیا بولے تو آڈیو ریکارڈنگ میں فیاض بھیا جن پہ اپنے پیشنٹ سے جو بات کرے، جو ان سے علاج کے واسطے بات کرے، اپنے دکھ اپنی پریشانی اپنی مصیبت دور کرنے کے واسطے جس سے بات کرے، وہ بات کو کال ریکارڈنگ کر لیتے، کال ریکارڈنگ کر کے ایک میموری میں ایک پن ڈرائیو میں، اب تو اس پہ چل رہا ٹیلی گرام پہ ریکارڈ کر کے ڈال دیتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کال ریکارڈنگ کر کے اس میں ڈال دیتے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بہت سے فولڈرز ہیں، 2 فولڈر سمجھو، ایک صراط مستقیم، ایک غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، 2 بھی قرآن کی آیتوں کے نام سے۔ اچھا ایک منٹ، یہ جو 7 کام کر رہے ہیں نا، ان 7 کاموں کے بارے میں شروع کے ساتھ نیت صحیح کر لیے، آمنت باللہ پڑھ لیے، 7 وقت کی نماز پڑھ لے رہی، اور اس کے بعد سورہ یاسین سن رہے، سورہ ملک سن رہے، سورہ کہف سن رہے۔ اب ان باتوں کے سلسلے میں کسی مولوی صاحب کو جا کے مسجد کے امام صاحب سے مسئلہ پوچھنے کے، مول صاحب میرے کو ایک مول صاحب ملے،
انہوں بول رہے ہیں کہ نماز بیماری دور ہونے کے واسطے یہ کام کرو، وہ تو مول صاحب کیا بولتے ہیں؟ اچھا ہے بولتے ہیں، برا ہے بولتے ہیں؟ اچھا سے بات صحیح بات ہے، سن لے قرآن میں علاج ہے اس بیماری کا بول کے بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہیں وہ تو زہر سے پہلے جو مولوی صاحب بیان کرے نہیں، مولانا عبد القوی عمر صاحب بہت بڑے عالم ہیں، انہوں بولے دیکھو مسئلہ پوچھنا، کچھ بھی پوچھنا تو مولوی صاحب سے پوچھنا، اپنے گاؤں کے بڑے امام صاحب سے، بڑے مفتی صاحب سے اپنا مسئلہ معلوم کرنا، دین ان سے پوچھ کے عمل کرنا۔ اب مول صاحب کو فون کرا، مول صاحب میں کو ایک آدمی ملا، انہیں بول رہا کہ بیماری کیا قرآن میں علاج ہے، کہتے نماز پڑھو بولا، ذکر کرو بول رہا، یہ کرو بول رہا، یہ کرو بول رہا، کہیں کرنا کی مول صاحب بولتا، مول صاحب بولتے ہو بیٹا کر لے، کہیں وہ تو پورا نہیں بولے نا، اس کو آڈیو ریکارڈنگ کے بارے میں نہیں بول رہے، آڈیو ریکارڈنگ میں کیا ہے وہ مولوی صاحب کو نہیں معلوم بیچاروں کو، ٹھیک ہے سن لو بولتے۔ اس لیے کسی بھی عالم سے، مفتی سے مسئلہ جب معلوم کرنا ہے پوری بات سامنے رکھنا تو انہیں بولتا۔ ڈاکٹر کے پاس جا کے بول رہے ڈاکٹر صاحب میرے کو کھجارا، تو ڈاکٹر پوچھتا کہاں کھجارا رے باپ؟ اب اس کو کھجارا چڈوں میں، اب انہیں شرم آ رہی، صاحب ہاں گندی جگہ کھجارا بول تو عزت جاتی میری، انہیں بولا یہاں گھٹنے میں کھجارا بولا، تو ڈاکٹر صاحب وہاں ان کے واسطے ملہم لگانے کو دے دیتے، وہاں چڈوں میں کھجارا بولے تو ڈاکٹر صاحب بولتے کہ نہیں تو چڈی پہنا تو کپڑوں سے انفیکشن ہو رہا، وہ نکو پہن دوسری پہن، نہیں تو یہ دوا لگا، کچھ تو بولتے۔ اب وہ بیماری چھپائے تو پوری بات نہیں بول سکتے۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کے ایک آدمی بولا کرتے ڈاکٹر صاحب میرے کو کیا بولے تو کمزوری محسوس ہو رہی، اتنی کمزوری ہو رہی، گھر میں رہے، گھر میں بیٹھے تو سوچ جا رہا ہوں، بات ہی نہیں کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب چیک کر کے طاقت کی گولیاں لکھ کے دی، انہیں معافی ملا، بول رہا تھا کمزوری بستر کی کمزوری، انہیں کھل کے نہیں بولا، عزت کو نہیں بولا، ڈاکٹر گولیاں صحیح نہیں لکھا، انہیں کھل کے حکیم صاحب کو بولتا حکیم صاحب میں فیل ہو جا رہا ہوں گھر والی کے سامنے، میری گھر والی کے ساتھ میں ہار جا رہا ہوں، انہیں جیت جا رہی، وہ تو ڈاکٹر صاحب جج دیکھ کے طاقت کی گولیاں وہ الگ دیتے، رات کی طاقت کی گولیاں، بیماری کھل کے بولا تو نا۔ ایسی مولوی صاحب کے پاس جب آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے پوری بات کھل کے سامنے رکھے تو مولوی صاحب صحیح فتویٰ صحیح مسئلہ بولتے، وہاں آدھا آدھا بولے تو وہ بھی آدھی آدھی بات کر کے ختم کر دیتے، بس سمجھ نہیں۔ اب جب فیاض بن یاسین کے بارے میں جب معلوم کرنے جاتے ہیں، یعنی کسی کے سلسلے میں اس سے علاج کرنے کے بارے میں معلوم کرتے ہیں تو وہ آڈیو ریکارڈنگ لکھ جائے گا، سنانا مول صاحب کو، مول صاحب یہ آڈیو ریکارڈنگ بھی سنو بول رہا، سننا کی نہیں، وہ تو جب انہوں سن کے بولتے ہاں اس میں کہیں گڑبڑ دکھ رہی با ہوتی، بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اب جب فیاض بن یاسین کے پاس لوگ علاج کے لیے جاتے ہیں تو سارا دن آڈیو ریکارڈنگ سننے کو بولتا۔ اچھا آدمی فیاض کا فالو کرنے والا نماز پڑھ رہا، روز سب چیزاں کر رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، جیسا وہ آڈیو ریکارڈنگ سننا شروع کرتا اس کی طبیعت میں اب نیچے اوپر ہونا شروع ہوتا، کیا ہوتا؟ نیچے اوپر ہونے لگتا، کس کی بیماری بڑھ جاتی، کچھ تو بھی نیا ہونے لگتا، انہیں پریشان ہوتا۔ تو وہ آڈیو ریکارڈنگ جب سنتا تو انہیں فون کرتا اپنے ایک دوست جو اس کو جوڑا نہیں، اس کو بھیا وہ بھیا کی آڈیو ریکارڈنگ تم سنو بولے تھے، میں سن رہا تھا، سننا شروع کرا بھیا، کیا کروں بولو، سر میں درد ہو رہا، خیا ہو رہے، پاخانے ہو رہے، ابا بابا بول نہیں سکتا بھیا، پیٹ میں کیسا کیسا کچھ ہوتا ہے، مروڑ ہوتا، کیا کروں میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی بھیا؟ انہیں بولتا نہیں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا باپ، ارے خوشخبری ہے تیرے واسطے، انہیں بولتا یہ کیا رہے، میں مرد ہوں، میرے کو کیسی خوشخبری نکلی اور ایک میرے پیٹ میں سے، تو انہیں بولتا کہ بھائی تم کو پاکیزگی آ گئی، مبارک ہو، کیا مبارک تم کو پاکیزگی شروع ہوگی، انہیں بولتا بھائی یہ کون سی پاکیزگی ہے بھائی، میں مرد میرے کو کبھی کپڑا نہیں ہوتا اور تم ہوئے جیسا، انہیں بولا میرے کو پاکیزگی آ گئی، یہ کیا تبھی ہے؟ تو انہیں پوچھتا یہ پاکیزگی کیا تبھی ہے جی؟ انہیں تو نہیں بولتا دیکھو تم اب تک پیدا ہوئے جب سے لے کے جتنے گناہ کرے نا وہ پورے گناہ چھوٹے چھوٹے شیطانات بن کے تمہارے جسم میں بیٹھ گئے تھے، اب تم فیاض بھیا کی آڈیو ریکارڈنگ سنے نا تو وہ گناہ تمہارے جسم سے باہر نکلنے لگے، بیماری کی شکل میں، خیوں کی شکل میں، باتھ روم کی شکل میں، ناک میں سے نیٹ نکل رہا اس کی شکل میں، یہ بیماریاں تمہارے باہر نکلنے لگے۔ تو میرے بھائیو
آدمی کو پاخانہ ہو رہا تو اب انہیں کیا بولتا؟ سنڈا سارا پورا غلیظ پیٹ سے نکل رہا، وہ نہیں بولتا ہوں، کیا بولتا ہوں؟ میرے کو پاکیزگی ہو رہی بھیا، کیا پاکیزگی ہو رہی؟ صبح سے روٹ آنے کے باتھ روم میں بیٹھا ہوا ہوں، پاکیزگی چل رہی میری بھیا، چلنے نہیں آ رہا، اٹھنے نہیں آ رہا، بیٹھ گیا وہیں چپ، کتنا نکلتا کہ نکلنے دے بولتے. کہیں کو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، بولے پاکیزگی ہوئی، دل میں سے گناہ نکل رہی، چھوٹے چھوٹے شیطانہ باہر نکل رہی، کہیں بھی نہیں جانا، سنتے رہنا. ارے بہت کمزور ہو گیا سر، بہت ہو گیا کمزور، ٹھیک ہے جاتے، یہ دوسری آواز سن بھیا کی بول کے پھر دوسری آڈیو ریکارڈنگ دیتے اور اسی آڈیو ریکارڈنگ سناتے رہتے. اب یہاں یہ جو بیماری پاکیزگی ہو رہی بول رہے نا، یہ ہمارے اسلام کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے. ہمارے اسلام میں کیا ہے معلوم؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل پر کالا دھبا پڑ جاتا، اور جتنے گناہ کرتے جاتا اتنے اس کا دل پہ کالے دھبے پڑتے جاتے. اور جب کوئی بندہ روز ذکر کرتا، قرآن کی تلاوت کرتا، دعا کرتا، توبہ کرتا، تو اس کا دل ان گناہوں سے صاف ہونے لگتا، دل پھر کالا جا کے پھر گورا ہونے لگتا، سفید ہونے لگتا. جیسے لوہا ہے، زمین پہ ہم رکھ دیے تو وہ لوہا زنگ لگنے لگتا ہے. اسی طریقے سے زمین پر ہوا اور پانی کے لگنے کی وجہ سے لوہے کو جیسے زنگ لگتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے دل پر گناہ کے کرنے کی وجہ سے زنگ لگتا ہے. اور لوہے کے زنگ کو صاف کرنے کے لیے اس پر کلر کیا جاتا ہے، اس کو مزین کیا جاتا ہے، گھس کر صاف کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک انسان کے دل کے گناہوں کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کیا جاتا، قرآن پڑھی جاتی اور نماز پڑھی جاتی ہیں تو گناہ صاف ہوتے ہیں، دل صاف ہوتا ہے. فیاض بھیا کے کہنے کا مطلب یہ کہ تمہارا دل کا زنگ قرآن کے سننے سے نہیں، قرآن کے پڑھنے سے نہیں، نماز کے پڑھنے سے نہیں، بلکہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے دل کالا نہیں ہونے لگا، جسم میں شیطان پیدا ہونے لگا. اور فیاض بھیا کے آڈیو ریکارڈنگوں میں ہے کہ ایک ایک انسان کے جسم میں کئی ٹن شیاطین بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے شیطانہ ایک ایک انسان کے جسم میں ٹنوں کے ہیں. کہتے میں سننے کے بعد کیا کرا، وہاں گیا کوئلے کی دکان پہ، وہ ترازو میں جا کے بیٹھ گیا، میرا وزن کتنا ہے دیکھنے کے لیے. میں بولا میرا وزن 80 کلو کا ہے. اب اس کے اندر کتنے ٹن شیطانہ ہوں گے 80 کلو میں؟ اب اس کو صاف کرنے کے واسطے شیطانہ کو کیا کرنا؟ بول کے میں مفتی صاحب سے پوچھا، مفتی صاحب فیاض بھیا بول رہی کہ انسان کے جسم میں کئی ٹن شیطان رہتے اور اس سے گناہ کو دھونے کے لیے فیاض بھیا کی آڈیو ریکارڈنگ سننا کرتے. سننا کی پوچھا جا کے تو مفتی صاحب بولے پاگل ہوگا گرے، دیوانہ ہوگا، تیرے اندر کہاں سے شیاطین ہے؟ تیرے ایک انسان پیدا ہو رہا، اس کے ساتھ ایک شیطان الگ سے آتا، ہمزاد شیطان رہتا ہوں، اس کا کام ہے انسان کو بہکانا بھٹکانا کرنا، مگر اندر نہیں رہتا انہیں، باہر ساتھ میں رہتا چپکا ہوا. انہیں کیا تو بھی بول رہا کئے شیطانہ اندر بیٹھے ہوئے رہتے، یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے، غلط بول رہا بیٹا بول کے مفتی صاحب بولتے. اسی طریقے سے اب ان آڈیو ریکارڈنگوں میں آخر رہتا کیا؟ ایک ایک انسان کے جسم میں کئی ٹن شیطان رہتے، یہ بات اسلام کے عقائد سے بالکل خلاف. دوسری بات ان آڈیو ریکارڈنگوں کے اندر فیاض بھیا کی رہتی کہ ایک آڈیو ریکارڈنگ ہے J20، اس کے اندر رضیہ نام کے خاتون سے بات کرتے ہوئے فیاض بھیا اس کے اندر بول رہی کہ دیکھو اصل میں دین کیا ہے، بولے تو میری اور اللہ کی اطاعت کرنا. بات کیا ہو رہا ہے فیاض بھیا؟ اصل میں دین کیا ہے؟ میری اور اللہ کی اطاعت کرنا. قرآن کیا بولتا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کرنا، اطاعت کرنا قرآن بولتا. فیاض وہاں رسول کو ہٹا کے اپنے آپ کو لگا لیا، ایک بات ہو گئی. دوسری جگہ اسی بات کے اندر اور آگے فیاض اسی آڈیو ریکارڈنگ میں بولتا J20 میں کہ تم لوگوں کو یہ سب بات معلوم ہو گئی کہ میں سچا ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، سچا ہوں، پیغمبر ہوں. پیغمبر بولے تو
اللہ کا پیغام پہنچانے والا، جس کو عربی میں رسول بولتے، تو انہیں اپنے آپ کو رسول بول رہا، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب انہیں دبے الفاظ میں اپنے آپ کو رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا، نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا، لیکن طریقہ کار لوگوں کو بہکانے کے لیے قرآن کا علاج کے نام سے لوگوں کو قریب کرنے لگا۔ ہمارے ختم نبوت کی ٹیم کے ایک مولانا، ابھی کھانے کے بعد ان کا بیان ہے، مولانا وجود الدین صاحب، ان کا بیان تھا یوٹیوب چینل پر، تو اس کے نیچے ایک فیاض کا فالو کرنے والا ایک اپڈیٹ دیتا، ایک کمنٹ کرتے ہیں، بولتا کہ ہمارے بھیا کے ماننے والے بنی اسرائیل، جیسے حضرت ہارون علیہ السلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام غار طور پہ جاتے وقت بول کے گئے تھے، طور پہ جاتے وقت بول کے گئے تھے کہ ہارون کی اطاعت کرو، تو ویسے ہی ہم بولتے اللہ کے فیاض کی اطاعت کرو، جبکہ حضرت ہارون نبی تھے بنی اسرائیل کے، تو ان کی وہاں اطاعت لازمی تھی، لیکن یہاں پر حضرت ہارون کا مقابلہ اپنے آپ کو فیاض کو کرتے ہوئے انہیں بھی نبی بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، قرآن کے ذریعے علاج کے بہانے یہ آنے والا فتنہ فیاض بن یاسین سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اس کے لیے علاج ہو یا کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، اپنے گاؤں کے کسی مفتی صاحب سے پہلے مشورہ کرو، بعد میں ان سے رجوع ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق دیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔